بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اسی اللہ سے عاجزی کے ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ حق ہم پر واضح فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس محنت و مشقت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے کے بالکل قریب ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت والے دن رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز کا خالق ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوق کو اللہ نے بعض مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمایا۔
اسی طریقے سے زمینوں میں اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کو ساری زمینوں پر فضیلت دی، اور عام زمینوں میں مسجد کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اپنی کتابوں میں سے قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں پر فضیلت بخشی، جو کہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے دنوں میں سے کچھ دنوں کو اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں پر فضیلت دی، مہینوں میں سے کسی مہینے کو اللہ نے کسی مہینے پر فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کو سارے مہینوں پر فضیلت دی گئی، جمعہ کے دن کو سارے دنوں پر فضیلت دی گئی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو باقی رمضان پر فضیلت عطا کی گئی۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مومن بندوں میں سے بنائے، جنتی بندوں میں سے بنائے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم قدم رکھنے والے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مبارک دن جو ہماری زندگی میں آنے والے ہیں، ان دنوں کی فضیلت، ان دنوں کے مقام و مرتبے سے اکثر مسلمان غافل ہیں، جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے، بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبے والے دن ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ان دنوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ان دنوں کی فضیلت کو بہت واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے تابعین میں سے بہت سارے تابعین کرام قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اللہ رب العالمین جو عظیم ہے، عظیم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی وہ چیز عظیم ہے، وہ چیز بڑی ہے، وہ چیز معزز اور عزت والی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی تو بے شک یہ دن اللہ رب العالمین کے پاس بڑے مقام اور مرتبے والے دن ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، تمام مفسرین نے اس بات کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر جن 10 دنوں کی قسم کھائی گئی وہ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے بارے میں
دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، معلوم دنوں میں یہ لوگ اللہ کا ذکر کریں۔ تمام مفسرین کا، جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ نے بیان فرمائی ہے۔ جن معلوم دنوں میں اللہ نے اپنے ذکر کا بیان فرمایا، ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے ذکر کا حکم فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں ان 10 دنوں کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جس کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے فضیلت والے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے فضیلت والے دن ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیا تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ 10 دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اندازہ لگائیے، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے جائے، تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کے دشمنوں سے لڑے، اس کا وہ وقت ذی الحجہ کے مہینے کے وقت کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا ہر وقت اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ، ہاں ایک آدمی، اس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جو اپنے آپ کو خون اور مٹی کے اندر ملا دے، یعنی لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یہ تو دنوں کی فضیلت تھی جو اب تک بیان ہو رہی تھی کہ یہ دن مبارک ہیں، فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا نیک عمل اللہ کے پاس کس مقام کا ہے، کس مرتبے کا ہے، بخاری شریف کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام،
ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ اچھا عمل اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے جانے والے دوسرے نیک عمل سے اچھا نہیں ہو سکتا، افضل نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک آدمی کا عمل ان دنوں کے عمل سے اچھا عمل ہو سکتا ہے، اور وہ ایسا آدمی ہے جو بذات خود اپنا مال، اپنی سواری لے کر اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مار دیا جائے، شہید ہو جائے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خاطر نفسه فی سبیل اللہ، اس آدمی کا عمل افضل ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خطرے میں ڈال دے، پھر اس کے بعد اس کا چہرہ خون اور مٹی میں مل جائے، یعنی شہید ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اچھا عمل اگر ان 10 دنوں کے اندر کا نیک عمل ہو سکتا ہے تو بے شک اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان دنوں کو پائیں اور اسے غنیمت نہ سمجھیں۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ان دنوں کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح لکھی ہے، سب سے بہترین شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تمام دلیلوں کو جمع کرنے سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ایسی عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی بھی دن میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان دنوں کے اندر حج کے ارکان بھی ہیں، ان دنوں کے اندر قربانی بھی ہے، ان دنوں کے اندر روزہ بھی ہے، ان دنوں کے اندر نماز بھی ہے، ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات بھی ہے، اور یہ سارے نیک اعمال کسی دوسرے زمانے میں، کسی دوسرے وقت میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ رمضان المبارک میں روزے ہیں، نمازیں ہیں، قربانی نہیں ہے۔ دوسرے دنوں کے اندر دوسری چیزیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عبادت چھوٹی ہوئی ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر کیا نیک اعمال کیے جائیں گے، اس سلسلے میں حدیثیں آئیں گی جس میں بیان ہوگا کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر صدقہ و خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں کے فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عرفہ کا دن رکھا ہے، اور عرفہ کا دن، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا عظیم، اتنا اونچا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ شاہدین و مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، شاہدین سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے آزادی دوسرے کسی دن میں نہیں کی جاتی۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن شیطان کو جس قدر ذلیل دیکھا جاتا ہے اس قدر ذلیل دوسرے کسی دن میں دیکھا نہیں جاتا۔ عرفہ کا دن جس میں اللہ کے گھر کو گئے ہوئے مہمان، حجاج بیت اللہ، حاجی لوگ ایک ہی لباس کے اندر عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے اتونی شعثا غبرا، میرے یہ بندے بہت ہی زیادہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ایک میدان میں میرے لیے آئے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ یہ عرفہ کا دن ہے جو انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ دن بھی ہے جس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے سال کا سب سے فضیلت والا دن، سارے سال کا سب سے فضیلت والا دن قربانی کا دن ہے، جس دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندے اللہ کے پیدا کیے ہوئے بہت سارے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے پاس سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ان 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن ہے، ان 10 دنوں کے اندر قربانی کا دن ہے، ان 10 دنوں کے اندر یوم الترویہ ہے، یعنی عرفہ کے دن سے پہلے والا دن جس دن حاجی مینا میں جمع ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے کثرت سے اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکیدی انداز میں کئی احادیث میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے پاس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیا عمل کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیا کرو۔ تکبیر اللہ اکبر کے صیغے کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ کثرت سے ہم تسبیح بیان کریں، تکبیر بیان کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں صحابہ بازار میں نکل کر ان 10 دنوں کے اندر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ ان کو تکبیر کہتے دیکھ کر بازار میں تمام لوگ تکبیر کہا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کی تکبیر بیان کریں، تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ کہیں، تحلیل بیان کریں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 10 دنوں میں سے خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے دن کے بارے میں خاص عمل بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہوئے امہات المؤمنین میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو، عاشوراء کو، اسی طریقے سے ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پورے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال میں سے خصوصاً فرائض کی پابندی، سنتوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات، کثرت سے نیک اعمال، ماں باپ کی خدمت، سارے نیک اعمال العمل الصالح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ آدمی ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے عام دنوں کی طرح نہ بنائے، بلکہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں کے مقام کو سمجھے۔ میرے محترم بھائیو، ان 10 دنوں کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی طرف سے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت والے دلائل کو جمع کرتے ہیں اور ان 10 دنوں کے ابتدائی دنوں میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، دونوں دلائل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کو کس پر فضیلت دی جائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کتنا فضیلت والا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بہتر ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت میں بے شمار دلیلیں آئی ہیں، اور انہی دلائل میں سے ایک عظیم دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان دنوں کے اندر عرفہ کا دن اور یوم النحر رکھا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ان 10 دنوں کا موازنہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ابھی 2-4 دن کے بعد ان 10 دنوں کا آغاز ہوگا۔ ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھو، یہ فرصتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے آفر ہیں جنہیں ہم تمام کو چاہیے کہ غنیمت سمجھ کر ان میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔